حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفار بہت بغض اور عناد رکھتے تھے۔ جب آپ قرآن مجید کی آیات تلاوت فرماتے وہ سن کر غضبناک نظروں سے آپ کو دیکھتے، بلکہ آپ کی شمع حیات کو بجھا دینے کے درپے ہو جاتے۔ انہوں نے قبیلہ بنی اسد کے ان چند لوگوں کی خدمات بھی حاصل کر لیں باری معاوضہ کے عوض، جو نظر بد لگانے میں بہت مشہور تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ 3 دن کا فاقہ کر کے جس کسی شخص کی معمولی سی تعریف کر دیتے، اس کی تڑپنے کے بعد کچھ ہی دیر میں موت ہو جاتی۔ یوں ہی جس جانور کو وہ نظر بد لگانا چاہتے ایسا ہی کرتے تھے۔ یہ لوگ حضور علیہ السلام کو نظر بد لگانے کے لیے کوشاں ہوئے، لیکن جسے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اسے کون اذیت دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضور محفوظ رہتے۔ قرآن مجید کی سورہ قلم کی آیت نمبر 51 میں اس بات کا ذکر کیا گیا، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ یہ کفار تو گویا ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ نظر بد لگا کر آپ کو گرا دیں جب وہ آپ سے قرآن سنتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بے شک آپ مجنون ہیں۔ مفسرین اکرام اور بالخصوص حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص کو نظر بد لگی ہو یہ آیت مقدسہ پڑھ کر اس پر دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے شفا عطا فرماتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 2 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر اور بالخصوص جسے نظر بد لگی ہو اس پر دم کرنا چاہیے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محبوب ترین نواسے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما پر یہ پڑھ کر دم کرتے تھے کہ انہیں نظر بد نہ لگے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامت۔ آپ بھی اپنے بچوں پر یہ پڑھ کر دم کیا کریں تاکہ وہ نظر بد سے محفوظ رہیں، اور جسے نظر بد لگی ہو اس پر سورہ قلم کی آیت نمبر 51 اور یہ دعا پڑھ کر دم کیا کریں۔